اگر آج مجھے دوبارہ موقع ملے تو کیا میں کوریا ہی آؤں گا، یا میں کسی اور کنٹری کی طرف جاؤں گا، یا میں یورپ کی طرف جاؤں گا، گلف کنٹریز کی طرف جاؤں گا، یا میں کوریا ہی دوبارہ آنا چاہوں گا؟ السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں ہیں اور وہ لوگ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، وہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور وہ لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم کون سے کنٹری میں جائیں۔ تو اس ویڈیو کے بعد آپ کی کنفیوژن آلموسٹ کلیئر ہو جائے گی، اسپیشلی کوریا سے ریلیٹڈ۔ اگر آج مجھے موقع ملے پاکستان سے دوبارہ باہر آنے کا، جو کہ مجھے کوریا میں اب 2 سال ہو چکے ہیں اور میرا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے یہاں کا، اور یہاں کی بہت ساری چیزیں جو پاکستان میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ یہاں پہنچ کے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی۔ تو اگر آج میں پاکستان میں ہوتا اور میرے پاس آپشن ہوتا کہ میں کہاں جاؤں، پاکستان سے باہر مجھے جانا ہے، مجھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اپنا فیوچر بیٹر بنانا ہے، تو اس کے لیے میرے لیے سب سے بیسٹ آپشن کون سا ہے؟ تو میں آج بھی کوریا کو ہی سلیکٹ کرتا، اور میں کوریا کے لیے ہی کوشش کرتا، نہ کہ کسی اور کنٹری کے لیے۔ اب میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ دیکھیں، جب آپ پاکستان سے باہر جانے کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو آپ کے مائنڈ میں ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نیٹ کھولتے ہیں، آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، اور آپ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ بھائی مجھے کوریا کی طرف آنا چاہیے، مجھے گلف کنٹریز کی طرف جانا چاہیے، مجھے جاپان، یا مجھے جو ہے نا یورپین کنٹریز کی طرف جانا چاہیے، مجھے کہاں جانا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج بھی سب سے بیسٹ آپشن جو ہے نا وہ کوریا ہی ہے۔ اگر میں ہوتا تو میں کوریا کیوں آنا چاہتا، اب میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، جو سب سے پہلی چیز کوریا کی سب سے بیسٹ ہے نا، بہت سارے کنٹریز سے بیٹر ہے، اور ون آف دا بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے جاب سے ریلیٹڈ، وہ ہے کہ کوریا کا جو سسٹم ہے نا، لائک کوریا کی جو اپلیکیشن ہے، کوریا کا جو کمپلیٹ پروسیجر ہے نا، وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے۔ یعنی کہ پاکستانی گورنمنٹ سے کورین گورنمنٹ کے درمیان کنٹریکٹ ہے، اور کنٹریکٹ کے بیس پہ یہاں پہ لوگ کوریا میں بلائے جاتے ہیں پاکستان سے، اور اس میں کسی ایجنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی رشوت نہیں ہے، اس میں کوئی پروسیجر کے اندر سفارش نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے نا اس کو ایک لیگل پروسیس کے تھرو گورنمنٹ کے انڈر جو ہے نا آپ پروسیجر سارا فالو کرتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ کوریا میں پہنچ جاتے ہیں۔ باقی بہت ساری کنٹریز کے اندر ایجنٹس جو انوالو ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو چونے بھی لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ 100% آپ کو سیکیورٹی نہیں ہوتی، یا 100% آپ کو شیورٹی نہیں ہوتی کہ آیا جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ چیز ہی ہے جب وہ چیز نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا ویزا بھی نہیں ملتا۔ اور بہت سارے یہ بھی کیسز ہوتے ہیں کہ جو چیز آپ کو پاکستان میں بتائی جاتی ہے، متعلقہ کنٹری کے اندر پہنچ جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اور کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور دین آپ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت زیادہ خرچہ کیا ہوا ہے، ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے، ہم وہاں سے بہت زیادہ اسٹرگل کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، تو اب ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے، کہ اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس کنٹری کے اندر سروائیو کریں، اور یہاں پہ اپنا آپ جو ہے نا وہ سیٹ کروائیں۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ مجھے اٹریکٹ کرتی نا کوریا کی، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی میجر ایکسپینسز ہیں، یعنی کہ جتنے بھی بڑے ایکسپینسز ہیں نا، وہ کنٹریکٹ آنے کے بعد ہوتے ہیں۔ لائک پہلے کیا خرچے ہوتے ہیں، آپ کے اپلائی کیا، آپ نے 1000 فیس پے کی، دین اس کے علاوہ آپ نے اسٹڈی کی، وہ اسٹڈی چاہے آپ نے آن لائن کی ہے، چاہے آپ نے کسی اکیڈمی کے تھرو کی ہے، چاہے آپ نے OEC کے اندر کی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ نے وہ اسٹڈی کی ہے، دین اس کے بعد آپ نے $24 جو فیس ہوتی ہے ٹیسٹ فیس، وہ آپ نے پے کی، اس کے بعد پے کر لی نا، اس کے بعد جو بھی بڑے خرچے ہونے ہیں نا، وہ سارے آپ کا ویزا آپ کے پاس آنے کے بعد ہونے ہیں، اور وہ خرچے بھی نا مینشن ہوتے ہیں، آپ نے گورنمنٹ کو ہی پے کرنے ہوتے ہیں، کسی پرسن کو بائی ہینڈ آپ نے پے نہیں کرنے ہوتے، بائی کیش پے نہیں کرنے ہوتے ہیں، اپنے بینک میں پے کرنے ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ہی آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں۔ پیسے آپ کے تبھی لگتے ہیں نا جب آپ کا کنٹریکٹ آپ کے ہاتھ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ کوریا کا جب کنٹریکٹ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے نا، تو ہر چیز آپ کے کنٹریکٹ کے اندر مینشن ہوتی ہے۔ آپ کا جو جاب کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی جو ہے نا سیلری وغیرہ مینشن ہوتی ہے، آپ کے ورکنگ آورس مینشن ہوتے ہیں، آپ کی کمپنی کی ڈیٹیلز مینشن ہوتی ہیں،
اور 100% آپ سیکیور ہوتے ہو، اور آپ کو گورنمنٹ کی 100% شورٹی ہوتی ہے کہ لائک جو کنٹریکٹ آپ کو دیا جا رہا ہے وہی کنٹریکٹ کے اکارڈنگ ہی آپ آگے کام ہوگا، آپ کی وہی کمپنی ہوگی، وہی آپ کے رولز ہوں گے، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو 100% گورنمنٹ آپ کو اسسٹ کرے گی، آپ اس میں لیگل ایکشن کر سکتے ہیں۔ اگر جو چیز کنٹریکٹ کے اندر مینشن ہے وہ چیز اگر آپ کو کمپنی کے اندر نہیں ملتی تو آپ گورنمنٹ میں جا کے لیگل ایکشن لے سکتے ہیں، اور اس کو آپ کو 100% جہاں پہ جو ہے نا انصاف ملتا ہے۔ جہاں پہ سفارش نہیں ہوتی، جہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ یہ نیٹو کورین ہے اور آپ فورنر ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ کوئی رسپیکٹ نہیں ملے گی، یا آپ کو زیادہ سپورٹ نہیں ملے گی کیونکہ جو وہ نیٹو ہے تو اس کو سپورٹ ملے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ رائٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے، جو بندہ صحیح ہے نا اسی کو ہی ہیلپ ملے گی، اسی کے ہی حق میں فیصلہ ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے جب آپ کوریا سے پاکستان سے فلائی کرتے ہیں نا اور کوریا میں پہنچتے ہیں تو جہاز سے اترنے کے بعد کمپنی میں پہنچنے تک ہر چیز ان کے ہی ذمہ ہوتی ہے۔ آپ نے جہاز سے اترنا ہوتا ہے تو ایچ اے ڈی کا ہمارا جو پاکستانی ممبر ہوتا ہے وہ وہاں پہ آتا ہے، وہ سارے بندے وہاں پہ ریسیو کرتا ہے، وہاں پہ سارے بندے کنفرم کرتا ہے، دین اس کے بعد بائی بس وہ آپ کو لے کے آتا ہے ایچ آر ڈی کے اندر۔ ایچ آر ڈی کے اندر آپ کی 2-3 دنوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، بیسیکلی وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے اس میں جو ہے نا وہ مختلف ایکسپرٹس آتے ہیں، یونیورسٹیز کے پروفیسرس آتے ہیں، وہ آپ کو پریزنٹیشن کے تھرو گائیڈ کرتے ہیں کہ کوریا کا کلچر کیا ہے، ورک کلچر کیا ہے، ورک روٹین کیا ہے، حادثات کیسے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، ہم سے بچہ کیسے جا سکتا ہے، تو ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو وہ آپ کی جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہاں سے آپ کو جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے وہ خود ارینج کرواتی ہے ایچ آر ڈی کوریا سے آپ کی کمپنی کے اندر۔ تو لائک آپ کو جہاز سے اترنے سے لے کر کمپنی میں پہنچنے تک بالکل بھی فکر نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ یہ انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ آپ کو ریسیو بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو ایچ آر ڈی کوریا کے اندر پہنچا بھی دیتے ہیں، ٹریننگ بھی آپ کی ہو جاتی ہے، وہاں سے آپ کی کمپنی کے بندے آپ کو ریسیو بھی کر لیتے ہیں اور آپ کو کمپنی میں لے کے آ جاتے ہیں۔ ان چیزوں سوچ کے نا مجھے لگتا ہے کہ کوریا کا جو آپشن ہے نا وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ اگلی جو چیز ہے نا وہ ہے یہاں کی سیلری۔ اگر آپ اس سیلری کو باقی کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کرو نا تو آج ہی یہ بہت زیادہ بیسٹ آپشن ہے، سیکیور رہتے ہوئے اور نان اسکل ورکر۔ یہ بھی میں آپ کو مینشن کرتا جاؤں، کوریا ون آف دا بیسٹ کنٹری ہے جو نان اسکل ورکر کو لے کے آتا ہے۔ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پروفیشنل اسکل نہیں ہے، پھر بھی آپ کو اتنے اچھے طریقے سے مینیج کر کے یہاں پہ لے کے آنا، کام پہ لگانا، 100% سیکیورٹیز کے اندر رکھنا، 100% سیکیور رکھنا۔ اگر آپ کو پرابلم ہو تو آپ کو جہاں پہ سینٹرز بنے ہوتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، بہت سارے سینٹرز کے اندر آپ کے پاکستانی گائیڈنس والے بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ممبر بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کی اپنی لینگویج میں آپ کی پرابلم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یہاں پہ بہت سارے آفیسز موجود ہیں جہاں پہ آپ ان کو اپنی پرابلم بتاتے ہیں اور وہ آپ کو لیگل طریقے میں گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا آپ کی پرابلم سولو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نان اسکل ورکر ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو پاکستان سے باہر جانا ہے اور آپ کے پاس بہت سارے کنٹریز کی لسٹ ہے کہ میں کہاں جاؤں، تو میرے حساب میں آج بھی کوریا ون آف دا بیسٹ آپشن ہے ایک نان اسکل ورکر کے حساب سے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، آئی ہوپ اس میں آپ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ بھائی ہمارے ٹرائی کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں کامیابی سے ہمکنار کریں اور وہ جلد از جلد کوریا میں پہنچ جائیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو بیٹر کر سکیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔